بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جمعہ کی نماز پڑھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جیسے ہی جماعت ختم ہوئی، میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سنت پڑھنے لگا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا تو ٹوکا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بلایا اور کہا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں، یہاں تک کہ ہم بات کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں، ہٹ جائیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملانے سے منع کیا. ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر فرض کی نماز پڑھی گئی ہے اسی جگہ پر انسان نفلی نماز پڑھنا چاہے تو اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان فرض کی نماز پڑھے، جب اس کو سنت پڑھنا ہو تو اس جگہ سے ہٹ جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سنن نبی داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ عَنِ الشِّمَالِ یعنی فی الصبحۃ. کیا نفلی نماز میں تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو جائے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا دائیں ہو جائے یا تھوڑا سا بائیں طرف ہٹ جائے نفلی نماز پڑھنے کے لیے؟ اس لیے اس حدیث کی واضح دلالت یہ ہے کہ جہاں ہم نے فرض ادا کیا ہے اس جگہ پر سنت ادا کرنے سے بچنا چاہیے اور جگہ کو تبدیل کر دینا چاہیے. اور اس کی بہت سی حکمتیں لوگوں نے ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ جگہ بدل دیں گے تو یہ جگہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن شہادت دے گی. تو اب جگہ زیادہ ہوگی تو زیادہ جگہیں شہادت دے گی. فرض والی جگہ شہادت دے گی، پھر نفل والی جگہ اللہ کے ہاں گواہی دے گی کہ آپ نے اس جگہ پر اپنی پیشانی ٹکائی تھی اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا تھا. ظاہر ہے کہ اگر اسی جگہ پر کہیں تو گواہی ایک ہی زمین کی ہوگی، بھلے دونوں باتوں کی گواہی ہوگی، لیکن جب جگہ بدل جائے گی تو گواہوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، زمین کا زیادہ حصہ آپ کے حق میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گا. اسی لیے سنن نبی داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلي الامام في مكانه الذي صلى فيه حتى يتحول منه، کہ امام نے جس جگہ پر نماز پڑھائی ہے وہ اسی جگہ پر سنت نہیں پڑھے گا یہاں تک کہ وہ وہاں سے منتقل ہو جائے. یہ حدیث بالکل واضح طور پر نص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو فرض والی جگہ پر نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جیسے امام کو منع ہے کہ فرض والی جگہ پر نفل کی نماز پڑھے، اسی طرح ہم مقتدیوں کو بھی اس بات کی ممانعت ہے کہ ہم فرض والی جگہ پر نفلی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تابع داری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تابع داری ہم سے مطلوب ہے کہ ہم سنت پڑھنے کے لیے فرض کی جگہ کو بدل دیں. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ جب انسان ایک جگہ پر فرض نماز پڑھ کر فارغ ہو
تو اسی جگہ پر نفلی نماز نہ پڑھے، یا تو وہاں سے ہٹ جائے یا پھر وہ اپنے ساتھی سے گفتگو کر لے۔ اب وہاں سے ہٹ جانے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان سنت کی نماز جا کر کے گھر میں پڑھے، یہی افضل ہے۔ سنت کی کوئی بھی نماز ہو اسے مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرنا یہی افضل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ ساری نمازیں انسان کے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ فرض کے علاوہ نفلی جتنی نمازیں ہیں ان سب کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کی بنسبت 27 درجہ زیادہ افضل ہے۔ جیسے فرض نماز جماعت سے پڑھنا اکیلے پڑھنے کی بنسبت 27 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا، اسی طرح نفلی نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے اگر گھر میں پڑھا جائے تو اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے گھروں میں نفلی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں اجر بھی زیادہ ہے اور اس میں گھر والوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ بچے، بیوی، دوسرے لوگ جو گھر میں ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی تربیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ذمہ دار سرپرست جب گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو دوسرے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ نماز کو سیکھتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر مسجد ہی میں پڑھنا چاہتا ہے تو جگہ کو تبدیل کر دے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جائے، آپ میری جگہ پر آ جاؤ، میں آپ کی جگہ پر آ جاؤں، تاکہ سنت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا لحاظ اور اس کی رعایت کی جا سکے۔ اس لیے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر فرض کی نماز ادا کی گئی ہے اس جگہ پر سنت کی نماز پڑھنے سے بچا جائے، اور سنت کی نماز پڑھنی ہو تو جگہ کو بدل دیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے۔ اب چاہے اس کو سنت مانا جائے، چاہے واجب مانا جائے، چاہے مستحب مانا جائے، میں یہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کریں، اور آپ کی اتباع میں فرض نماز کے بعد جب ہم نفل یعنی سنت راتبہ یا غیر راتبہ پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا دو فائدہ ہم کو ملے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سرفراز کرے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سجدے کی جگہیں، سجدے کی زمین زیادہ ہوگی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ یہ زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے گی، تو جگہ بدلے گی تو جگہ میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح روزانہ آپ کی جگہیں بدلتی رہیں گی تو روزانہ آپ کی عبادت کی جگہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے یہ دوسرا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔